ہرسو بادشاہت میرے اس رب کی سلامتی ہو آپ سب پر. میں ہوں شہزاد خان سائر. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. دوستو آج یوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حوالے سے میں نے سوچا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچانا چاہیے. اس سے پہلے میں شاعری کی صورت میں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنا پیغام پہنچا چکا ہوں. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ شاعری میں کی ہوئی بات یا تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور جن کو سمجھ بھی آتی ہے وہ اپنا ہی مطلب نکالتے ہیں. تو شہادت و امام حسین پہ آپ اگر فیس بک پر جائیں، یوٹیوب پر جائیں، آپ کو پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا نظر آئے گا. آپ کو کئی لوگوں کے پوائنٹ آف ویو مل جائیں گے. ایسے میں ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ جب آپ سنیں گے تو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا. اب جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کرتے ہیں تو اور تو کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک بات کو بھول جاتے ہیں، حق. آج آپ دیکھیں پوری دنیا ہے، سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک طرف حضرت حسین ہیں، دوسری طرف یزید ہے. ڈفرنس ہمیں نظر آ جاتا ہے. اقوام بٹی ہوئی ہیں، کوئی بھی آج ایسا نہیں ہے یزید کے ساتھ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ دور ہے، موجودہ کے جو یزید ہیں، موجودہ دور کے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، اس پہ کون ہے؟ آج ظلم پہ کون ہے، حق پہ کون ہے؟ یہ چیز گڑ مڑ ہے. اور اس کے درمیان کوفی کون ہے، نیوٹرل کون ہے، یہ بات جاننے کی ضرورت ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں نہیں پتہ کہ حق کہاں ہے، ظلم کہاں ہے. یہی وجہ ہے آج آپ فرقہ بندی میں دیکھیں، کئی فرقے ہیں. آپ قومیت میں دیکھیں، کئی قومیتیں ہیں. آپ محلوں میں آ جائیں، وہاں پہ تقسیم ہے. آپ پھر گھر میں آ جائیں، وہاں پہ تقسیم ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے سچ کیا ہے، حق کیا ہے. کیا حق ختم ہو چکا ہے، ظلم ہی ظلم ہے، یا پھر ظلم ختم ہو چکا ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے؟ ایسا نہیں ہے. حق اپنی جگہ موجود ہے، ظلم اپنی جگہ موجود ہے، حسینیت اپنی جگہ موجود ہے، یزیدیت اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس کو پہچاننے والی نظر ختم ہو چکی ہے. یا تو لوگوں میں ڈر ہے، حق بیان نہیں کر سکتے، یا لوگ حق کو پہچان نہیں سکتے. تو اس حوالے سے میرے ساتھ کامران بشیر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے ان کے اس حوالے سے. تو کامران بشیر، آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں پائے؟ ہم ان کو ڈسکس تو کر رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آئے، ان پہ ایسا ظلم ہوا، اور پھر یہ لوگ تھے، یہ حق پہ تھے. اس وقت کے جو گورنر تھے، اس وقت کا جو حاکم تھا، ہم اس کو سٹڈی تو کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ہم بٹے ہوئے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، آج سے 100 سال بعد، آج سے 50 سال بعد ہمارے سامنے حق آ جائے گا. ہاں فلاں آدمی حق میں تھا، فلاں آدمی ایسا تھا. جیسے آج ہم اٹھ کے کہتے ہیں بھٹو ایسا تھا، اس وقت مجیب الرحمان ایسا تھا، ضیاء الحق ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. تو موجودہ دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. سب تو پہلے آپ کا شکریہ کہ وعلیکم السلام، مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں جیسے کہ آج محرم کے دن چل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ محرم کے دن جیسے ہی ختم ہو گئے ہم دوبارہ اپنی روٹین پر آ جائیں گے. محرم کے دن آتے ہیں تو ہمیں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے. ہم ان کے جو ہے تمام تر وہ جو واقعہ ہوا اس کو ہم میمورائز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، دوبارہ اس پہ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی محرم کے دن ختم ہو جاتے ہیں ہمارے وہی کرتوت دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم محرم میں حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے حق اور سچ بالکل غائب ہو جاتا ہے. دودھ والا دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیتا ہے. کریانہ سٹور والا جو ہے 2 نمبر ایشیا بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی محرم کے دن ختم ہوتے ہیں ہم اپنی دوبارہ وہی یزیدیت والی جو ہے روٹین پر آ جاتے ہیں. وہی ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، وہی لوگوں کو جو ہے 2 نمبر چیزیں کھلاتے ہیں. مطلب ہماری زندگی میں
ہم محرم آتا ہے تو ہم حق کی بات کرتے ہیں, محرم جاتا ہے تو ہمارے لیے صرف ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی مہینہ ہے, اسی میں جو ہے تو وہ ثواب بھی کمانا ہے, حق کی بات کرنی ہے, لیکن جیسے ہی محرم جاتا ہے ہمارے وہی کرتوت دوبارہ ہمارے منہ پر آ جاتے ہیں. جی بالکل, یہ مسئلہ صرف یوم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ مسئلہ چاہے پاکستان کی آزادی کا دن ہو, چاہے فادرس ڈے ہو, چاہے مدر ڈے ہو, جتنے بھی ڈے منائے جاتے ہیں یہ سارا مسئلہ ان کے ساتھ ہے. بات یہ ہے وہ جو دن ہے اس کا جو پیغام ہے اس پہ ہم کتنا چل رہے ہیں, نہیں چل رہے, اسی چیز پہ ہمارا فوکس ہے. اگر آپ دیکھیں خدا کے بعد سب سے زیادہ عظمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, وہاں پہ بھی لوگ ان کا حلیہ تو اپنا لیتے ہیں, ان جیسا روپ تو اختیار کر لیتے ہیں, ان جیسی باتیں تو کر دیتے ہیں, لیکن جو ان کا پیغام تھا, ان کا مشن تھا, انہوں نے جس معاشرے کو سیٹ کیا اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اور نہ ہی اس پہ کوئی فوکس کرتا ہے. تو بات یہی ہے, یہی ہمارا چھوٹا سا پیغام تھا جو آپ کو پہلے بھی ہم شاعری کی صورت میں دے چکے ہیں, لیکن شاید آپ کو سمجھ نہ آیا ہو. ہمارا پیغام یہی ہے, حق پہ چلیں. وہ حق چاہے ملک کی سطح پہ ہو, چاہے پوری دنیا کی سطح پہ ہو, چاہے وہ ایک دودھ میں پانی ملانے کی سطح پہ ہو, یا چاہے اگلے کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ کو ختم کرنے کی جگہ پر ہو, یزیدیت اور حسینیت ہر جگہ موجود ہے. اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچائیے, امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی, تو آپ سے اجازت چاہوں گا کہ زندہ رہے تو بات رکھنا, مر گئے تو یاد رکھنا. بہت بہت شکریہ. اگر یہ جاگنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ سوئیں, اگر یہ جاگنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ سوئیں. آؤ سارے یزید شہادت حسین پہ روئیں. حق کا کوئی وقت نہیں, حق کا کوئی دن نہیں ہوتا, حق کا کوئی وقت نہیں, حق کا کوئی دن نہیں ہوتا, اور کوئی بھی حق حسین کے بن نہیں ہوتا. ایک طرف حسین ہے, ایک طرف حسین ہے, دوسری جانب اہل کوفہ. بات سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف حسین ہے, دوسری جانب اہل کوفہ. بات سمجھ میں آتی ہے, مگر ادھر بھی حسین والے, ادھر بھی حسین والے. یہ سازش کہاں بنائی جاتی ہے؟ اب یہ لوگ کیسے میری بات مانیں گے؟ اب یہ لوگ کیسے میری بات مانیں گے؟ حسین کے فعل حق کو اپنے ساتھ باندھیں گے. حسین محمد سے اوپر نہیں, اور محمد خدا سے اوپر نہیں. حسین محمد سے اوپر نہیں, اور محمد خدا سے اوپر نہیں. جو لوگ خدا کی نہیں مانتے وہ حسین کی کیا حق مانیں گے؟ میں کوئی دین کا ٹھیکے دار نہیں, میں کوئی عالم نہیں, کوئی مولانا نہیں. میں کوئی دین کا ٹھیکے دار نہیں, میں کوئی عالم نہیں, کوئی مولانا نہیں. مجھے دی ہے خدا نے عقل, میں نے تیری باتوں میں آنا نہیں. کیا ہے میرا تعلق خدا سے, حسین سے, مصطفیٰ سے؟ کیا ہے میرا تعلق خدا سے, حسین سے, مصطفیٰ سے؟ تم نے پکارا ہے تو سن, میدان سے جانا نہیں. یہ تمہارا فتویٰ نہیں کہ چند ٹکوں میں بکتا ہے, یہ تمہارا فتویٰ نہیں کہ چند ٹکوں میں بکتا ہے. یہ میدان حشر ہے, یہاں سب سامنے دکھتا ہے. وہ میرا لباس, وہ میرا چال چلن سب دنیا میں رہ گیا. وہ میرا لباس, وہ میرا چال چلن سب دنیا میں رہ گیا. یہاں تو وہ چلتا ہے جو میرا رب کہہ گیا. اور یہ شاعر سب نے تہیہ کیا ہے کہ حسین کے رستے پہ چلیں گے. اور یہ شاعر سب نے تہیہ کیا ہے کہ حسین کے رستے پہ چلیں گے. خدا ہی بہتر جانے جو عشق حسین میں بھی بستر پہ مریں گے, عشق حسین میں بھی بستر پہ مریں گے.